حاضرین کرام، بھائیوں اور عزیزوں، حیا کا بسیرا دل ہوتا ہے۔ اس طرح ہمارا یہ دل تمام رگوں میں، جسم کے تمام رگوں میں خون سپلائی کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارا یہ دل ہمارے جسم کے اعضاء میں حیا کی خوشبو بکھیرتا ہے۔ ایک باحیا شخص کا لب و لہجہ، ایک باحیا شخص کی نگاہیں، ایک باحیا شخص کا انداز گفتار، ایک حیا والے شخص کی چال، اس کا ڈھال، اس سے حیا کی خوشبو نکلتی ہے۔ جو بے حیا ہوگا نا، اس سے گندگی اور بدبو نکلتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس حیا کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ حیا آپ سے کیا چاہتا ہے؟ اگر آپ باحیا ہیں تو آپ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اور اسی کا نام عفت ہے، اسی کا نام عفاف ہے، اور اسی کا نام پاک دامنی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے جوان بچے بچیوں کی جوانی کو بے داغ بنا دے، اللہ انہیں شرم و حیا کا پیکر بنا دے، اللہ انہیں یہ توفیق ارزانی کرے نوجوانوں کو کہ وہ اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرے، اور ساتھ ہی اس فتنے کے زمانے میں اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرے۔ میرے بھائیوں، پاک دامن ہونا یہ انسان کا حسن ہے، اس کی شان ہے، اور اس کی عظمت کا نشان ہے۔ اس سے خوبصورت کوئی چادر نہیں۔ ایک پاک دامن انسان اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا تو بے تاج کا بادشاہ ہوتا ہے۔ پاک دامن انسان ایک اچھی فیملی، پاکیزہ فیملی، مثالی فیملی کی علامت اور پہچان ہوتا ہے۔ اور ایک پاک دامن انسان اچھی تربیت، حسن تربیت اور والدین کی مضبوط تربیت کا نقیب، اس کا ترجمان اور اس کا غماز ہوتا ہے۔ پاک دامنی یہ تمام انبیاء کی، یہ تمام اولیاء کے سر کا تاج ہے، یہ تمام علماء کی، یہ تمام اللہ کے تقوی شعار بندوں کا زیور ہے۔ پاک دامنی وہ پودا ہے، ایک ایسا پودا ہے پاک دامن ہونا، پاک دامنی، کریکٹر فل ہونا، جو ایمان کے گلشن میں لہلہاتا ہے۔ اور سننا غور سے میری باتوں کو، پاک دامنی ایک ایسا مہکتا پھول ہے جو حیا اور تقوی کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے اس خاتون، اس نوجوان خاتون کے چلنے کے انداز کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ نہیں سمجھا؟ حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے، بھاگے
کنویں پر پہنچے، 2 بچی کے بکری کا پانی پلانے میں انہوں نے ہیلپ کر دیا۔ وہ دونوں بچی جب اپنے گھر گئی، اپنے ابو شعیب سے ذکر کیا، ایک نوجوان نے میرا تعاون کیا، ابو جان ان خیر من استاجرت القوی الامین، اس جوان کو آپ اپنا مینیجر رکھ لیجئے، اس لیے کہ اس کے اندر 2 خوبی ہے، قوت ایمانی بھی ہے اور قوت جسمانی بھی ہے۔ الامین، ابو جان وہ نوجوان بہت امانت دار ہے، اس کی آنکھوں سے امانت ظاہر ہوتی ہے، اس کی بڑی سے امانت ظاہر ہو رہی تھی، کہا جاؤ بلا کے لے آؤ۔ اور ادھر موسیٰ علیہ السلام بھاگے بڑھائے، اللہ سے دست بدعا ہے کہ اب کہاں جائیں، رب اے اللہ ان ما آتیتنی من خیر فقیر، اللہ تو میرے اوپر جو بھی احسان کرے گا میں اس کا محتاج ہوں، اب کدھر جاؤں۔ موسیٰ دعا کر رہے ہیں، رب لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ جو بھی تو خیر کا معاملہ میرے ساتھ کرے گا، فقیر میں اس کا محتاج ہوں۔ اور اس 2 بچی میں سے ایک بچی بلانے آئی، اس نقشے کو قرآن نے کھینچا ہے، یہ کافی ہے عورتوں کو پردے میں نکلنے اور پردہ اختیار کرنے کے سلسلے میں بہترین دلیل ہے۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُونِ، ایک بچی جو آئی موسیٰ کے پاس، قرآن نے اس کا نام کا ذکر نہیں کیا، قرآن نے اس کے جمال کا ذکر نہیں کیا، قرآن نے اس کے ایریا علاقے کا ذکر نہیں کیا، قرآن اس صفت کو بیان کر رہا ہے جس کیفیت، جس صفت، جس انداز کے ساتھ وہ بچی آئی۔ تمشی علی استحیاء، حیا کے ساتھ، پردے کے ساتھ چلتی ہوئی، چہرے کو ڈھانپے ہوئی، پورے جسم کو چادر میں لپیٹے ہوئی، وہ بچی چلتی کر کے موسیٰ کے پاس آئی اور کہتی ہے ان ابی یدعو، چلیے نا ابا میرے آپ کو بلا رہے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ جو تعاون کیا ہے نا، ابا چاہتے ہیں کہ اس کی مزدوری آپ کو دیں۔ یہیں سے موسیٰ کی قسمت کا تارا چمکتا ہے۔ قرآن کریم نے حضرت مریم کی پاک دامنی کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ پاک دامنی وہ عظیم صفت ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، غیروں کے سامنے اپنی عزت کو نہ کھولیں، دوسروں کے ساتھ اپنا منہ کالا نہ کریں، دوسرے کی عزت و آبرو پر ڈاکے نہ ڈالیں، اسی کا نام پاک دامنی ہے۔ انسان اپنی نفسانی خواہش، شہوانی خواہش وہاں پورا کرے جہاں اس کو قرآن نے اس پورا کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ مریم ہے جن کے نام سے قرآن کی ایک سورت ہے، یہ مریم ہے جن کے خاندان کے نام سے قرآن کی ایک سورت کا نام ہے۔ آل عمران، عمران کی فیملی، عمران یہ کوئی نبی نہیں تھے، یہ نیک تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ عمران کی بیوی حنہ بھی نیک تھی، لیکن اتنے نیک تھے رب العالمین نے قرآن کے ایک سورے کا نام آل عمران رکھ دیا، مریم سورہ مریم رکھ دیا۔ مریم کی نانی جو ہے نا اتنی نیک تھی، حنہ عمران کی بیوی، کہ جب احساس ہوا کہ کچھ حمل قرار پایا تو اللہ سے وہ منت مانتی ہے، اے اللہ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ یہ بچہ جو ہوگا نا، اے اللہ وہ تیرے بیت المقدس کا خادم بنے۔ کیا جذبہ پاکیزہ تھا اس خاتون کے اندر، اندازہ لگو کتنی نیک تھی۔ اور یہ مریم
اللہ نے اس کی پہلی جس خوبی کا ذکر کیا ہے وہ پاک دامنی ہے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، پاک دامن، پاک دامن تھی مریم، کیا تھی؟ دامن پاک تھا ان کا۔ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ یہ مریم، اس کے اندر ہم نے اپنی روح کو پھونکا۔ یہ مریم ایمان والی تھی، اللہ کے تمام کتابوں اور تمام شریعتوں کی تصدیق کیا اس مریم نے۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، یہ مریم عبادت گزار تھی، بہت عبادت کرتی۔ ایک اور نوجوان، غریب الدیار نوجوان، اور اس کے سٹوری کو ہر نوجوان کو پڑھنا چاہیے، حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہ پتہ نہیں کس علاقے کا نوجوان ہے، غریب الدیار ہے۔ اللہ کا احسان دیکھو کہ اس کو بادشاہ کے محل میں جگہ مل رہی ہے۔ اللہ کا احسان دیکھو کہ اس محل میں شہزادی کی زندگی مل گئی۔ واہ! ایک طرف تو یہ ہے، اور دوسری طرف اسی بادشاہ کی بیوی عزیز مصر جو بڑی خوبصورت بھی تھی، وہ یہ بن کر سنور کر اپنے ہاتھوں گھر کے دروازے کو بھی بند کر رہی ہے، پلنگ پہ لیٹ جاتی ہے کہ اب آ جا۔ یہاں تو بڑے بڑے کے پاؤں پھسل سکتے ہیں، بڑے بڑے کی پگڑیاں اس نازک موڑ پر موقع پر اچھل جائیں گی، اور بڑے سے بڑے جبہ اور دستار والے ننگے ہو جائیں گے۔ لیکن ایمان اور قوت ایمانی ایک عجیب چیز ہے۔ ایمان کیا بولتا ہے؟ اس موقع پر اس شخص نے، اس پاک دامن شخص نے، یوسف نے کیا کہا؟ صرف 3 جملہ کہا، میں سمجھاتا ہوں آپ۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الکافرون۔ 3 باتیں کی انہوں نے اللہ سے۔ اے اللہ تو ہم کو بچا لے، معاذ اللہ، اے اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں، اپنی حفاظت میں لے لے۔ اے اللہ، میرا جو آقا ہے اس نے ایک محل میں بڑے اچھے انداز میں مجھے رکھا ہے، اب میں اس آقا کے ساتھ خیانت کروں، اللہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اللہ، کسی محسن کے احسان کے احسان بھول جانا، کسی محسن کے ساتھ خیانت کرنا، اللہ یہ تو ظلم ہوگا، اور اللہ ہم جانتے ہیں کہ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کو کامیابی نہیں۔ ایک موقع پر کہا تھا اس پاگل نوجوان نے، میں جیل کی سلاخوں کو تو چوم لوں گا، لیکن یہ حسینائیں جس مقصد کے لیے مجھے آواز دے رہی ہیں، بلا رہی ہیں، یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس پاک دامن انسان کو اللہ نے کیا نقدینہ میٹھا پھل، اسے بادشاہ بنا دیا۔ ارے اسے صرف بادشاہ نہیں بنایا، اسے تعبیر رویا کا علم دیا، تعویل الاحادیث کا۔ ارے اسے تو اللہ نے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ پاک دامن ہو تو اس پاک دامنی کے کچھ اچھے ثمرات، کچھ فروٹس، کچھ پھل، کچھ اچھے نتائج ظاہر ہوں گے آپ کی زندگی۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس فتنے کے زمانے میں ہم ننگے نہ ہوں، اپنی عزت و آبرو کی ہم حفاظت کریں، اپنی عفت اور اپنی عصمت اور اپنی پاک دامنی کی چادر کو تار تار نہ کریں۔
پہلا فائدہ بتائیں جوانوں، اگر تم پاک دامن ہو جاؤ اور یہ حیا کا تم سے تقاضا ہے، نگاہیں نیچی کرو گے، آٹومیٹک تمہاری شرمگاہ کی حفاظت بھی ہوگی، اور اگر تم نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی تو اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اس حوالے سے، اپنی پاک دامنی کے حوالے سے اگر دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے۔ وہ تین جو غار میں چھپ گئے تھے، جوان تھا نا، اس نے کیا دعا مانگی؟ کہا کہ میری کزن تھی اللہ، میں اس پر فدا تھا، لیکن وہ پاک دامن تھی۔ ایک بار ایسا ہوا، حالات نے کروٹ لیا، اس کو کچھ پیسے کی ضرورت پڑی، میں نے اسے اس زمانے کا 100 درہم دے دیا، بڑی رقم، بڑی اماؤنٹ ہے، دے دیا۔ اور جب میں نے اسے دعوت دی کہ آؤ اب میری خواہش کی تکمیل کرو، تو وہ پاک باز خاتون نوجوان یہ کہتی ہے اتق اللہ ولا تفضل قاتل، اللہ سے ڈرو، اب تک میں نے اپنی جوانی کی حفاظت کی ہے، تم میرے پردے بکارت کو چاک مت کر۔ اللہ، میرے دل میں تیرا خوف پیدا ہو گیا، میں پاک دامن رہا، میں نے وہ 100 دینار بھی اسے نہیں لیے، دے دیے۔ یہ کام اللہ اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو مجھے اس مصیبت سے نجات۔ سخت سے سخت تکلیف اور مصیبت میں، جھمیلے میں اگر پڑو گے، اپنی کسی پاک دامنی کا ریفرنس دے کر اللہ سے دعا کرو گے، پہلا فائدہ یہ ہوگا تمہاری دعا کو۔ ایک اور فائدہ بتائیں، پاک دامن انسان کے دامن سے، غور سے سننا، پاک دامن انسان کے دامن سے مرنے کے بعد خوشبو پھوٹتی ہے۔ سید نذیر حسین محدث دہلوی بڑے اختصار کے ساتھ، ان کا ایک شاگرد تھا جس کے کھانے کی باری تھی ایک سیٹھ کے ہاں، بیچارہ جاتا تھا، دروازہ کھٹکھٹاتا تھا، دروازے پہ کھانا مل جاتا تھا، لیکن چلا آتا تھا۔ اتفاق سے جاڑے کا موسم، دہلی کی وہ ٹھنڈک، عشاء کے بعد وہ طالب علم جب کھانا لانے گیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک آواز آتی ہے کہ اندر آ کے کھانا لے جاؤ۔ سیٹھ کی بیوی اس غریب طالب حدیث پر ریجھ گئی، عاشق ہو گئی۔ اس کو پتہ نہیں محدثین اور حدیث کے حاصل کرنے والے سادہ لو ہوتے ہیں، زیادہ اینچ پیچ نہیں جانتے، ناٹک ڈرامہ معاشرے کے اندر نہیں کرتے، وہ بڑے سیدھے۔ یہ اندر گیا، وہی کیفیت تھی جو امرأۃ العزیز نے یوسف کے ساتھ کیا۔ کہا ٹھیک ہے، ارے میری بات مانو، ہنگامہ کر دوں گی، ذلیل ہو جاؤ گے۔ کہا ٹھیک ہے، مجھے ذرا بیت الخلاء کی ضرورت ہے۔ اس نے اوپر ہی پیخانہ کر دیا، لے کر کے پورے بدن میں لیپ لیا، اور پھر حاضر ہو گیا۔ سیٹھ کی بیوی تھکے مار کر نکال دی۔ اب عشاء کے بعد وہ طالب علم غسل کر رہا ہے۔ وہ زمانہ ایک تھا جب طلباء اور اساتذہ میں روحانیت ہوتی، آج اس روحانیت کی مدارس میں بہت کمی ہے۔ کہا بیٹے اس وقت کیوں غسل کر رہے ہو؟ کہا اس نے چھپانا چاہا۔ کہا بتاؤ اس وقت کیوں غسل کر رہے ہو؟ پورا واقعہ سنا کر، بیٹے جس اللہ کے ڈر سے تم نے اپنے بدن میں گندگی کو مل دیا، اللہ تیری بدن سے عطر کی خوشبو کو پھوٹ۔ کچھ دنوں کے بعد اس طالب علم کا انتقال ہو گیا۔ میاں صاحب کی وہ مسجد خوشبو سے بھر رہی ہے۔ ہاں میاں صاحب کی برکت۔ میاں صاحب نے جب سنا تک کہا کہ یہ میاں صاحب کی برکت نہیں، یہ اس طالب حدیث کی برکت، اور اس کی یہ کہانی ہے۔
پاک دامن ہو جاؤ تو مرنے کے بعد تیرے وجود سے خوشبو۔ ایک پاک دامن انسان کو اللہ کے نبی نے جنت کی گارنٹی، بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کر لے، اور حیا والے نبی ہے، یہ نہ کر رہا کہ شرمگاہ کی، یہ کہہ رہے ہیں کہ ماں بین رجلے، دونوں پاؤں کے درمیان جو چیز ہے اس کی حفاظت جو کس نے کر لیا، ازمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور یہ عورتیں، نوجوان عورتیں، ان کے لیے تو مت پوچھئے، جنت کیا، ارے ان کے سامنے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ جہاں چاہو، جس دروازے سے چاہو تم جنت میں داخل ہو۔ ان المرء اذا صلت خمسها وصامت شهرها واتات بالها واحسنت فرجها فلتدخل من اي باب من ابواب الجنة شاء۔ ایک عورت اگر نماز 5 وقت کی پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھ لیتی ہے، جائز اور غیر معصیت میں اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، وہ احسنت فرجہ، کریکٹر فل ہے، وہ پاک دامن ہے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لیتی ہے، تو اسے کہا جائے گا کہ جنت کے یہ سارے دروازے، اس دروازے سے چاہو۔ قیامت کے دن اللہ اعلان کرے گا، ارے کہاں اس جوان کو بلاؤ، کہاں ہے وہ جوان، وہ آئے جسے منصب و جمال والی عورت نے اسے بلایا، لیکن اس نے اس منصب و جمال والی عورت کا انکار کر دیا میرے خوف کی وجہ سے۔ وہ جوان کہاں گیا؟ بلاؤ اسے، وہ میرے عرش کے سائے میں آج میں اسے جگہ دوں گا۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ مصاحب منصب و جمال فقال انی اخاف۔ ایک آخری بات، اور میں چاہتا ہوں کہ اسے کلوز کروں، اس موضوع کو۔ اگر آپ پاک دامن ہو گئے، اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی فیملی، کیا مطلب آپ کے گھر کی عورتیں بھی پاک دامن ہوں۔ اور اگر آپ اللہ کی حد کو اگر آپ نے تجاوز کیا، منہ کالا کیا، منہ مارتے رہے، تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے، یہ مت سمجھنا کہ ہم نے دوسرے کی بیٹی سے اور بہت کی عزت سے کھلواڑ کیا۔ آپ کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ دوسرے آپ کی بہو بیٹی سے کی عزت سے کھلواڑ کریں۔ یہ تجربہ ہے، یہ زمانے کی پکار ہے، یہ عرب شعراء کے اشعار ہے کہ من یزن یزنا بہا ولو بجدارہ۔ جو آدمی زنا کرتا ہے، پاک دامن نہیں رہتا، اس کے گھر کی عورتوں کے ساتھ زنا کیا جائے گا، ولو بجدارہ، چاہے آپ اپنے گھر کی عورتوں کو جتنی مضبوط دیواروں میں بند کر کے کیوں نہ رکھیں، چاہے آپ اپنے گھر کی عورتوں کو جتنی نگرانی میں، کسٹڈی میں کیوں نہ رکھے، آپ کو پتہ نہیں ہوگا دوستو۔ اس لیے سمجھ جائیے، پاک دامن ہو جائیے، دوسروں کی طرف تاک جھانک کرنے، دوسروں کی عزت بیٹی کے ساتھ غلط کام کرنے سے توبہ کیجیے، پرہیز کیجیے۔ جو بیوی اللہ نے دی ہے، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرو۔
آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ سب سے بڑا نقصان زنا کا کہ اگر آپ دوسروں کے ساتھ زنا کرو گے تو گویا قرض لگا رہے ہو، یہ قرض آپ کے گھر والے ادا کریں گے۔ بڑا نقصان یہ ہوگا، چاہے لاکھ اس کو کی حفاظت میں اور نگرانی میں رکھیں، گھر والی عورتیں اگر آپ کیریکٹر فل نہیں ہیں تو وہ ڈرائیور کے ساتھ، وہ آپ کے باڈی گارڈ کے ساتھ، وہ گیٹ کیپر کے ساتھ، وہ دودھ لانے والے کے ساتھ آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ لیکن یاد رکھنا، آپ کے گھر کی عورتوں کی عزت و آبرو بھی ان لوگوں سے محفوظ نہیں۔ چاہتے ہو کہ ہمارے گھر کی عورتوں کا دامن بھی پاک رہے، دامن میں داغ نہیں لگے، تو آپ اپنا دامن پاک کر لیجیے۔ آپ کا دامن اگر صاف پاک نہیں ہے میرے بھائیوں، تار تار ہے، تو یاد رکھنا کہ آپ کے گھر والے کی عزت و آبرو بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین یہ توفیق دے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، ہم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اس فتنے کے زمانے میں ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، عقیدے کی حفاظت کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو